معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم و منیب سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ظریفہ میں شکست رات و کشتی، بحق خواجہ عثمانی ہارونی مدد دنیا معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قادری جمنا رہے یا غوث اعظم میزن ہمدم تشیخ محمد رضا خان خطب عالم میزن۔ آئیے حضرات، کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اس جانے کائنات کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، جن کے سبزے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، جن کے ایک اشارے سے طرف اپنی جگہ سے چل کر آتے اور نبی پر درود و سلام پڑھنے لگ جاتے تھے، جن کے اشارے سے ابو جہل کی بند مٹھی میں گھنٹیاں بول پڑتی تھی۔ آئیے دل لگا کر عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کو نگاہوں میں بسا کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ مبارک مہینہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی شان ہے، عظمت ہے، رفعت ہے، بلند و بالا ہے، کیونکہ رب نے اپنا پیارا محبوب ہمیں اسی مہینے کی 12 تاریخ کو جو عطا فرمایا ہے، یہ ہم سنیوں کا مقدر ہے، اور تمام عالم اسلام کو اس دن فرحت و مسرت و شادمانی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور کیوں کرنا چاہیے؟ آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ رب فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب، آپ فرما دیجیے چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے، تو ہمیں اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی مسرت ہو سکتی ہے کہ رب نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اور وہ محبوب عطا فرمایا ہے کہ جس کے صدقے میں اپنے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ تو ایک بار اور دل لگا کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات محترم، وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے کی 12 تاریخ کو جلوگر ہوئے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، جان ملی ان کے صدقے، اور حد تو یہ ہے کہ رحمان ملا ہے تو انہی کے صدقے میں ہمیں ملا ہے۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے، فرماتا ہے لولا لما اذهبت الربوبیۃ۔ اے موسیٰ اور تمام انبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے رب فرماتا ہے ساری کائنات سے کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں اپنے آپ کو بھی ظاہر نہیں کرتا،
تو پتہ چلا کہ اللہ بھی اگر ہمیں ملا ہے تو اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں ملا ہے۔ اب ایک اعتراض جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں تو صرف 2 عیدوں کا ذکر ہے، تیسری عید تم سن کے کہاں سے لے آ رہے ہیں؟ آپ نے اگر اس تمہیدی گفتگو کو اپنے ذہن میں بٹھا دیا ہوگا تو بات بآسانی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ ایک شاعر صاحب سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، تو تیسری عید جشن عید میلاد النبی یہ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب میں شاعر منظر کشی کرتے ہیں اور اس سائل کا جواب دیتے ہیں۔ پہلے سائل کا سوال سنیں۔ سائل کہتا ہے کیا یہ ذاتی مکان سے لائے ہو، کیا یہ ذاتی مکان سے لائے ہو یا پھر کسی کی دکان سے لائے ہو؟ رب نے دی تھی تمہیں تو صرف 2 عیدیں، تیسری تم کہاں سے لائے ہو؟ یہ اس کا سوال تھا۔ اب منظر چشتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں، اگر آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک میری بات پہنچی ہو اور آپ کے سمجھ میں آ جائے تو یا سبحان اللہ بولنے کی ہمت کیجیے گا۔ اس کا سوال تھا کہ کیا یہ ذاتی مکان سے لائے ہو یا پھر کسی کی دکان سے لائے ہو؟ رب نے دی تھی تمہیں تو صرف 2 عیدیں، تیسری تم کہاں سے لائے ہو؟ منظر چشتی کا جواب سنیں، رحمت عالمی سے لائے ہیں، رحمت عالمی سے لائے ہیں، لا مکہ کے مکی سے لائے ہیں، جن کے صدقے ملی ہیں 2 عیدیں، تیسری بھی انہی سے لائے ہیں، جن کے صدقے ملی ہیں 2 عیدیں، تیسری بھی انہی سے لائے ہیں۔ حضرات محترم، اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی کہ یہ دنیا میں جو کچھ بھی آپ آلائش فیسلٹیز جو دیکھ رہے ہیں یہ صرف صدقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رب اپنے پیارے محبوب کو نہ بھیجتا تو کچھ بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ آئیے جس آیت کریمہ کو انہوں نے سبحان بنایا ہے، رب فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا ہے، فضل فرمایا ہے کہ ان میں اپنے محبوب کو جلوہ گر فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعے کو آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا کہ حشر میں 3 مقام ہوں گے۔ ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان محشر میں ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو کہاں تلاش کریں؟ تو میرے آقا کا جواب سنیں، ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا میرے صحابی سنو، 3 مقام ہوں گے جہاں میں تم کو ملوں گا۔ ایک تو وہاں پر جہاں میری امت کے اعمال توڑے جا رہے ہوں گے، وہاں پر کھڑا ہوں گا تاکہ کسی امتی کا عمل کم ہو تو اس کو پورا کر دوں، تاکہ کسی امتی کا عمل کم ہو تو اس کو پورا کر دوں۔ صحابی رسول پھر پلٹ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم آپ کو وہاں بھی نہ پائیں تو کہاں تلاش کریں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، امت پیاسی ہوگی، میں حوض کوثر کا جام پلاتا ہوں گا، حوض کوثر کا جام پلاتا ہوں گا۔ اب ذرا شعر سنے، اعلیٰ حضرت اس منظر کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ حدیث پاک سنیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، آقا ارشاد فرماتے ہیں رب مجھے عطا فرماتا ہے، میں دنیا میں بانٹتا ہوں، میں دنیا میں بانٹتا ہوں۔ اب شاعر کا شعر سنیں، شاعر کہتا ہے کہ روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ، ذرا محبت سے، روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ، دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ، دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ۔ اور رب نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے۔ سارے نبی آئے، سارے انبیاء کرام آئے، لیکن بعد آمنہ کے لال آپ کی شان، ہر نبی کی ہم ادب و احترام کرتے ہیں، عظمت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں پیارے یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں
کہ جس طرح ستاروں کے جھرمٹ میں چودھری کا چاند جگمگاتا ہے، ایسے ہی سارے نبیوں میں آمینہ کے لال جگمگاتے ہیں۔ تو یہ شان ہے میرے آقا کی۔ اب صحابی رسول پھر پلٹ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم اگر آپ کو حوض کوثر پر بھی نہ پائیں تو کہاں تلاش کریں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی سنو، پلسرات پر کھڑا ہوں گا، جبریل کے پر بچھے ہوں گے، میں دعا کرتا ہوں گا رب سلم امتی۔ اور کتابوں میں آیا ہے میرے پیارے کہ یہ پلسرات بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دوسری کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جہنم کے پشت پر بنا ہوگا، اس کے جیسے اعمال ہوں گے، کوئی کٹ کٹ کر گر کر نیچے جہنم میں گر رہا ہوگا، کوئی لڑکتا پھڑکتا جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، اسی انداز سے ہم اس پلسرات کو پار کر رہے ہوں گے۔ اور اس کا فاصلہ بتا دو پیارے، 50,000 سال کا راستہ ہوگا۔ 50,000 سال کا۔ اب بتائیے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز میرے عزیزو، ہم گناہگار کیسے پار کریں گے؟ آئیے ذرا صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم آپ کو وہاں بھی نہ پائیں تو کہاں تلاش کریں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، پلسرات پر کھڑا ہوں گا۔ سنیو، اپنے مقدر پر ناز کرو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل کے پر بچھے ہوں گے، میں دعا کرتا ہوں گا رب سلم امتی، اے میرے رب میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، اندازہ لگاؤ کہ جب دعا فرمانے والے سید الانبیاء ہو، تمام نبیوں کے سردار، جب دعا فرمانے والے سید الانبیاء ہوں تو غم کس بات کا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت اسی کی منظر کشی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ رضا پور سے اب وجد کرتے گزریے۔ وجد کے معنی آتے ہیں رشک کرنا، فخر کرتے ہوئے گزریے، غم مت کیجیے، کیونکہ آج دعا جو فرما رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ دونوں عالم کے مالک کو مختار فرما رہے ہیں۔ اور جب یہ دعا فرماتے ہیں تو رب ان کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ تو رضا پور سے آپ وجد کرتے گزریے کہ اے رب سلم، یعنی کہ اے میرے رب میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ صدائے محمد، میرے آقا یہ دعا فرماتے ہوں گے۔ میں آواز اچھی کا مالک نہیں ہوں، لیکن ترنم میں پڑھ کر سناتا ہوں والا حضرت کا شعر کہ رضا پور سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پور سے اب وجد کرتے گزریے، کہہ رب سلم صدائے محمد۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میرے آقا کا فرمان عالی شان، اور یہ اس انداز سے میرے آقا ہم گناہ گاروں کی شفاعت کروانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن امت ہے کہ امت کو فرصت ہی نہیں ہے کہ ان کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرے۔ اللہ اکبر۔ جھنڈا لگانے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ ارے جھنڈا لگانے کی تو دور کی، بہت دور کی بات ہے میرے عزیزوں۔ کچھ تو ایسے بھی انسان ہیں کہ جنہوں نے نبی کی ولادت پر اپنے کاموں تک کو بھی بند نہیں کیا ہے، صرف چند گھنٹوں کے لیے۔ یہ کیسے عاشق رسول ہے میرے عزیزوں؟ بیٹھ کے حضرات، جس سے کریمہ کو عنوان سنت بنایا ہے، رب فرماتے ہیں، اگلا حصہ ملاحظہ فرماتے ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے، مومنین پر رحم فرمانے والے بڑے مہربان ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اسی آیت کریمہ کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حق خدا بھی ہے اور حق مصطفیٰ بھی ہے، صفات الہیہ بھی ہے اور صفات رسول اللہ بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہ وہی اول ہیں، وہی آخر ہیں، وہی ظاہر ہیں، وہی باطن ہیں، اور وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ حضرات محترم، خصائص الکبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 156 پر یہ سے بات مذکور ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں رات کو تشریف لے جاتے ہیں، کچھ انبیاء سابقین سے ملاقات ہوتی ہے، جو آپ سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور جب وہ ملے تھے نا تو ان کے جملے سنے آپ۔ ان گزشتہ انبیاء سابقین نے جو جملے کہے تھے آقا کی بارگاہ میں، الفاظ کیا تھے؟ الفاظ یہ تھے، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشر۔
یعنی کہ انہوں نے میرے آقا پر درود و سلام پڑھا. ذرا بولو نا یار، درود و سلام پڑھا، یعنی کہ درود و سلام ہو اے آخری نبی تم پر، اے سب سے پہلے پیدا کیے گئے نبی آخر الزمان آپ پر درود و سلام ہو. تو پتا چلا کہ پہلے کے جو انبیاء سابقین ہیں وہ بھی میرے آقا پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے. اور آج کا مسلمان اللہ نے یہ فضل فرمایا ہے کہ ان کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے. آج اگر ان پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو یہ امت اس سلام کے لیے دلیل مانگتی ہے. نبی کو ایسے کی سلام کی ضرورت نہیں ہے. نبی نے اللہ نے ان کا ایسا مقام بلند فرمایا ہے کہ 70,000 صبح و شام فرشتے ان کے روزے پر درود پاک پڑھنے کے لیے آتے ہیں، درود و سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اور جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر ہی نہیں آتا. تو یہاں دل کا معاملہ ہے. سر جھکا دو عبادت کے لیے، دل بچھا دو محبت رسول کے لیے. تو میرے عزیزو، تو پہلے کے انبیاء بھی آپ پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے. اور ایک حدیث پاک بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، اس کو امام بخاری کے استاد نے نقل فرمایا اپنی سند کے ساتھ. وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر دے کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فدا کا ابی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ، مجھے بتائیں کہ رب نے ساری چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا کی من نوری. اے جابر، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اور یہ کب کی بات ہے؟ اس وقت نہ عرش کا، نہ فرش، نہ لوح و قلم، نہ جن، نہ فرشتے، انسان، آدمی، پانی، مٹی، کچھ بھی نہیں تھا جب اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اب یہ نور منتقل ہوتا رہا، کئی ہزار سال برس تک چمکتا رہا. چمکنے کے بعد ایک مرتبہ جبریل امین سے میرے آقا پوچھتے ہیں، جبریل صحیح بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اور یہ جبریل امین تعین صدر روح الامین اللہ کی بارگاہ کا بڑا ہی مقرب فرشتہ، بڑا ہی مقرب فرشتہ. میرے آقا پوچھتے ہیں جبریل امین سے کہ جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین کے جملے سنو. جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، صحیح تو نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب نور میں، پردے کے چوتھے حجاب نور میں، نور کے جو پردے تھے اس میں ایک ستارہ چمکتا تھا. یا رسول اللہ، وہ 70 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا. 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا. اب جو کیلکولیٹ کرنے والے حضرات ہیں جن کا میتھس اچھا ہے وہ کیلکولیٹ کریں میرے آقا کی عمر کو. میرے آقا جبریل امین نے ارشاد فرمایا کی تھی، یا رسول اللہ، 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے. اور یہ کب کی بات ہے؟ جب آدم علیہ السلام روح اور مٹی کے درمیان تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، پتلا آپ کا تیار کیا جا رہا تھا. حضرت محترم کو ستارہ چمکتا رہا 72,000 مرتبہ. جبریل امین نے دیکھا ستارہ چمکتا تھا، جبریل امین نہ پہچان سکے کہ یہ ستارہ ہے یا مصطفیٰ ہے. میں کہتا ہوں ظالموں، نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں، کہتے ہو نبی ہماری طرح، تم نے تو میرے نبی کو ایک بار بھی نہیں دیکھا، تم کیسے میرے نبی کی طرح ہو گئے؟ جبریل امین نے دیکھ کر نہ پہچان سکے کہ ستارہ ہے یا مصطفیٰ ہے. تو مجھے کہہ لینے دو کہ جب آدم کالے میں تھا تب بھی پیارا مصطفیٰ تارے میں تھا. اب جب جبریل امین نے بتایا، عرض کیا، رسول اللہ، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، وعزت ربی نذالک الکوکب، مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم وہ ستارہ میں مصطفیٰ ہی تو تھا. وہ ستارہ میں مصطفیٰ ہی تھا. لگاؤ کیلکولیٹ کیجیے، عمر لگائیے میرے آقا کی. تو میرے آقا سب سے پہلے پیدا کیے گئے اور سب سے آخر میں بھیجے گئے. انشاءاللہ آگے کیا ہوتا ہے، وہ نور کیسے کیسے منتقل ہوتا رہا اور کیسے کیسے پاک رحموں میں، مقدس پشتوں میں امانت ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کی پشت اطہر میں ودیعت فرما جاتا ہے. وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعہ کو آپ